نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں تراویح میں 19واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 تا 31 فرمایا کہ اللہ جل جلالہ حقیقی بادشاہ ہیں ازل سے لے کر ابد تک، لیکن اس کا صحیح اظہار بندوں کے سامنے تب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ وہ دن سرکش اور منکر حق کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اس وقت ظالم انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا افسوس سے اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں گمراہ دوست کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور اس وقت کہے گا شیطان تو بڑا ہی بے وفا ہے۔ اور اس دن اللہ کا رسول خود مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں کہے گا کہ پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اس کو مذاق بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ اس وقت اللہ کے عذاب سے بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار اور مشرکین مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 44 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے نبی، یہ مشرکین آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے؟ اگر ہمیں اپنے خداؤں پر مضبوط عقیدہ نہ ہوتا ہمارا، تو یہ شخص ہمیں بہکا چکا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ وقت دور نہیں جب یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ کون گمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ آج ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا تو اس کی عبادت کرنے لگ گیا، کل اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا پتھر اس کو ملا تو اس کو پوجنے لگا۔ تو فرمایا کہ آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں جس کی یہ سوچ ہو؟ فرمایا کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ مشرکین اور کفار جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کو دعوت فکر ہے۔ آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 48 فرمایا کہ سورج کا طلوع، سورج کا غروب، سائے کا گھٹنا بڑھنا، بادلوں کا برسنا، یہ سارا حکیمانہ نظام اللہ کا قائم کرتا ہے۔ اندھی فطرت کے ہاتھوں خود بخود یہ قائم نہیں ہوا ہے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا اللہ ہی نے تو سمندروں کو بنایا ہے اور دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک میٹھا ہے دوسرا کڑوا انتہائی تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جو انہیں ملنے سے روکے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 63 تا آیت نمبر 76 اللہ نے اپنے خاص اور نیک بندوں کی عادات اور صفات ذکر فرمائی اور ان پر جو انعامات اللہ پاک کریں گے ان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر تکبر سے نہیں بلکہ نرم چال چلتے ہیں، جہل سے واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں، جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں، جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور نہ ہی شرک کرتے ہیں، نہ حق اولاد کو قتل نہیں کرتے، زنا جیسے گناہ سے دور رہتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ فرمایا کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں
تو اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی اس کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں نیک لوگوں کا امام اور رہنما بنا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے صبر کا پھل جنت کی صورت میں پائیں گے، ان کو جنت میں اللہ پاک اس کا پھل عطا فرمائیں گے۔ سورہ فرقان ختم ہو جاتی ہے، آگے سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ جل جلالہ نے توحید و رسالت اور نصیحتیں اور مختلف احکام ذکر فرمائے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے لوگوں کا انجام ذکر کیا، ان کے قصے ذکر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے، لوگ ایمان نہ لاتے تو آپ کو اس پر بہت دکھ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اوپر ترس آتا، تو اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلے جا رہے تھے۔ آیت نمبر 3 اور 4 سورہ شعراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کفار کو ایسی نشانیاں دکھاتے آسمان سے اتار کر کہ ان کی گردنیں خود بخود جھک جاتی، یہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی آزمائش مطلوب ہے، یہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں یا کفر پر مریں۔ اللہ جل جلالہ نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، تقریباً آیت نمبر 66 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان چلتی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اور ہارون دونوں جاؤ، تم اکیلے نہ جاؤ، ہارون کو ساتھ لے جاؤ، اور وہاں جا کر کسی قسم کا خوف نہ کرو، اور فرعون کو کہو کہ بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، تو ان کو اپنی غلامی سے نکال کر ہمارے ساتھ بھیج۔ جب فرعون کو دعوت دی گئی تو فرعون نے جواب دیا کہ کیا تمہیں ہم نے بچپن میں نہیں پالا تھا؟ تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، تم تو بڑے احسان فراموش ہو۔ اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا اور لوگوں کو کہا تو قید خانے میں ڈال دوں گا، تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے درباریوں سے کہا، یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا۔ چنانچہ مقابلہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب جادوگر بلائے گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، میرے خاص بندے ہو جاؤ گے۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگر شکست کھا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو فرعون اس پر دیکھ کر غصے ہوا اور ان کو سزا کی دھمکی دی کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بے حد سمجھانے کے باوجود بھی یہ فرعون باز نہ آیا تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تم راتوں رات ان بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے راتوں رات وہاں سے چلے گئے تو فرعون نے اس کا پیچھا کیا اپنے لو لشکر کے ساتھ، تو دریا میں بالآخر اس کو غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ غور کیجئے خدائی طاقت سے لڑنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 69 تا 72، آیت نمبر 69 تا 82 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا اور اپنے خیالات کا اظہار کیسے فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، میرا رب تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا
اور پھر میری رہنمائی بھی وہی فرماتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندگی بخشے گا، میرا خدا تو وہ ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے کبھی اس دن کو بھی رسوا نہیں کرے گا جب تمام رسولوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، آیت نمبر 105 تا 122 تک۔ اس کی قوم کیسے نافرمان تھی، پھر ان کو کیسے غرق کیا گیا۔ آیت نمبر 123 تا 136 حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو ان کو دعوت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں جو تمہیں یہ تبلیغ کرتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تم یہ کیسے لوگ ہو کہ ادھر عارضی ٹھکانہ ہے تمہارا، تم نے ایسی مستحکم اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر لی ہیں، لگتا ہے ایسے ہے گویا تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور طاقت کے نشے میں تم دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہو۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کا نصیحت کرنا اور نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے، چنانچہ اس قوم کو ان کی سرکشی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا آیت نمبر 214 اور 215 میں کہ اے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں اور اہل ایمان سے نرم رویہ اختیار کریں، اور فرمایا کہ اللہ کی نگاہ ہر وقت آپ پر ہوتی ہے، آپ جس حالت میں بھی ہوں۔ سورہ نمل شروع ہو جاتی ہے آگے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک بے مثال حکومت دی تھی، جس کی تاریخ انسانیت کے اندر مثال نہیں ملتی، شاندار حکومت کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کیا، کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور اللہ نے ہر چیز عنایت کی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر جمع ہوئے، اور دوران سفر چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزر ہوا، تو ایک چیونٹی نے کہا اپنی چیونٹیوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے ان کو مخاطب کیا کہ تم سب اپنی بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے چمٹی کی یہ بات سنوا دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور اللہ کو شکر ادا کیا کہ دیکھو یہ کیسی چھوٹی مخلوق ہے اور اللہ پاک نے اس کو اتنی سمجھ عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، ہدہد، جو ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا۔ تو ہدہد پرندے نے قوم سبا کی حالت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی اور کہا کہ قوم سبا اللہ کے بجائے سورج کی پجاری ہے۔ حضرت سلیمان نے اس کی تحقیق کرائی، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہدہد کی خبر صحیح ہے، اور اس قوم کی ملکہ کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ حضرت سلیمان نے ان کو خط لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 31 اسی کو بیان کیا گیا۔ آگے آیت نمبر 32 تا آیت نمبر 35، اسی طرح آیت نمبر 42 تا 44 حضرت سلیمان کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان کا خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو ملکہ نے اپنے سرداران قوم کو بلایا، ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے اس معاملہ میں مشورہ دو۔ سرداروں نے کہا کہ ہم تو اسلام نہیں لیں گے، ہم ایمان نہیں لیں گے، بلکہ ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم لڑیں گے۔ لیکن ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں،
اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ نے حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔